یہ بات خاص خیال رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق میں رزق حلال کو بہت بڑا دخل ہے۔ جس طرح صاف ستھری غذا سے جسمانی صحت برقرار رہتی ہے، اسی طرح حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے اخلاقی صحت اور قوت بڑھتی ہے اور دل میں ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز رزق حلال کھائے جس میں ذرہ برابر بھی حرام کی آمیزش نہ ہو تو اللہ جل شانہ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، یعنی حلال ذریعے سے روزی کمانا ارکان اسلام کے بعد ایک دینی فریضہ ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رزق حلال اس لیے طلب کیا کہ وہ سوال کی ندامت سے بچے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ رزق حلال کا اس دنیا میں نقد صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کھانے والوں کے دل کو منور فرما دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ حلال کی روزی میں بہت بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اس طاقت اور قوت کو اہل دل حضرات باقاعدہ محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح طاقتور غذاؤں اور دواؤں کے استعمال سے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اپنی اس قوت کو کسی طرح استعمال کرے، اسی طرح حلال روزی کھانے سے روح کے اندر ایک فرحت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا رجحان نیک اور پاکیزہ اعمال اور افراد کی طرف ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مومن کو اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس وقت تک کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی جب تک اس کے خون میں حرام شامل نہ ہو، یعنی جب تک جسم میں حلال اور پاک روزی کا خون ہوتا ہے اس وقت تک انسان اللہ جل شانہ کے احکام پر عمل کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن جب اس میں حرام خوراک کا خون شامل ہو جاتا ہے تو اس سے روح کے اندر کثافت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا محمد یعقوب صاحب ایک حکایت بیان فرماتے تھے کہ عبداللہ نامی ایک حضرت تھے جو روزانہ گھاس کھود کر 8 پیسے میں فروخت کرتے تھے، جس سے 4 پیسے اپنی والدہ کو اور 2 پیسے خدا کے واسطے خیرات کرتے تھے اور 2 پیسے وہ خود رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان حضرات سے کہا کہ حضرات میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان حضرات نے کہا، حضرت آپ کی گنجائش کہاں ہے جو دعوت کریں گے؟ فرمایا، جو خیرات کے پیسے نکالتا ہوں جمع کر لوں گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ عبداللہ شاہ نے 5 آنے جمع کیے اور پیسے لا کر دے دیے کہ میرے اہل و عیال تو ہیں نہیں، آپ خود میٹھے چاول پکا کر کھا لیجئے، اور دعوت کا انتظام مولانا محمد یعقوب صاحب کے سپرد کر دیا۔ حضرت نے اس میں بڑی احتیاط سے کام لیا، ایک کوری ہانڈی منگوائی اور پکانے والے کو وضو کرایا۔ جب وہ کھانا تیار ہوا تو 2 لقمے سب نے اس میں سے کھائے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 لقمے کھا کر مہینے بھر تک ایک نور دل میں رہا، جی چاہتا تھا کہ ماں سوا اللہ کے چھوڑ کر یکسو ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ، جس کی پاک کمائی کے 2 لقموں میں یہ نورانیت تھے، اس شخص کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی جو دونوں وقت یہی کھانا کھاتا ہے۔ یہ ہے حلال کی برکات۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری برکتیں اور رحمتیں حلال کمائی اور حلال کمائی سے حاصل ہونے والے رزق میں ہیں۔